اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب رضا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام جو سٹی نیوز نیٹ ورک اور ادارہ فکر جدید کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے، اس کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرے حصہ میں ہم کچھ ایسے سوالات کے جوابات ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو آج کل کے نوجوانوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب شارق صاحب۔ شارق بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین کرام، آپ کے سوالات بھی ہم ضرور ایڈریس کرتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر نیچے چل رہا ہے، آپ اس پہ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ گزشتہ جو پروگرام تھا اس میں ہم بات کر رہے تھے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بات کی، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ جس میں ان کو اللہ رب العزت نے حکمرانی، سلطنت اور ایک مرتبہ عطا کیا، جس میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہیں، چیونٹی کی ایک آواز سن لی اور پھر جو ہے نا اس کو سمجھ کے اپنے لوگوں کو اس بارے میں رہنمائی بھی کی۔ آج ہم نے بات کرنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس ہدہد کا دریافت کیا کہ وہ کہاں پہ ہے، وہ پرندہ آج غیر حاضر ہے، تو ہدہد نے آگے کہا کہ میں آپ کو ایک عجیب بات بتانے والا ہوں جو آپ اس سے پہلے نہ جانتے تھے۔ امانت صاحب، اس سے آگے ہم نے آغاز کرنا ہے، پلیز گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کل ہم نے یہاں پہ اپنی بات کو ختم کیا تھا کہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک خبر لے کر آیا تھا، اور وہ خبر تھی ملکہ سبا کے حوالے سے کہ اس کے پاس اقتدار ہے، طاقت ہے، حکومت ہے۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ کہتا ہے کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم، کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، پایا ہے کہ وہ اپنی عوام پر، رعایا پر وہ حکومت کرتی ہے۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کو سب کچھ ملا ہوا ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا بڑا تخت ہے۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ، میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی سورج کی وہ پرستش کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھوڑ کر۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیطان ان کو راستے سے روکتا ہے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور یہ لوگ ہدایت نہیں پاتے، چونکہ سورج پرست ہیں، سورج کی پرستش کرتے ہیں، تو اس لیے یہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ اللہ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور فرمایا کہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیز کو نکالتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ھو رب العرش العظیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عرش عظیم کا وہ مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اب ہدہد سے یہ فرمایا کہ سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہ ہم دیکھیں گے کہ تم نے یہ سچ کہا ہے یا تم جھوٹوں میں سے ہو۔ اذهب بکتابی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ یہ میرا خط ہے، یہ تم لے جاؤ۔ فالقی الیہم، تو ادھر جا کر تم یہ پھینک دینا، ڈال دینا۔ ثم تولی عنہم، اور پھر ایک طرف کھڑے ہو جانا ان سے ہٹ کر۔ فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھنا کہ ان کا رد عمل کیا ہے۔ اب وہ جو ملکہ سبا ہے وہ کہتی ہے، یعنی جب خط سامنے گیا تو اس نے کہا کہ قالت یا ایھا الملأ، ملکہ سبا نے کہا کہ اے دربار والو، اے میرے وزراء، اے درباریو، انی القی الی کتاب کریم، کہ بے شک میری طرف ایک یہ کریم یعنی باعزت خط ڈالا گیا ہے، اور انہ من سلیمان، اور یہ سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک اللہ کے نام کے ساتھ کہ جو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، یعنی یہ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ہے کہ جو ملکہ سبا کے نام ہے۔ کہا کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، واتونی مسلمین، اور میرے پاس تم مطیع ہو کر فرما بردار بن کر آ جاؤ۔ یہ مختصر سا خط ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ملکہ سبا کو لکھا آپ نے۔ اب اس کے بعد یہ خط پڑھنے کے بعد ملکہ سبا نے اپنے دربار والوں سے، درباریوں سے یہ فرمایا، کہا یا ایھا الملأ،
اے دربار والو افتونی فی امری کہ اس معاملے میں مجھے تم رائے دو، تمہاری رائے کیا ہے۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، اور میں کبھی بھی کسی معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم اس فیصلے میں موجود نہیں ہوتے، یعنی تمہارے مشورے کے ساتھ اور تمہاری نصیحت کے ساتھ میں کسی نتیجے تک پہنچ کر پھر فیصلہ کرتی ہوں۔ قالوا نحن اولو قوۃ و اولو باس شدید، اب دربار والوں نے کہا کہ ہم قاطعتاً اولو قوت، ہم قوت والے بھی ہیں، و اولو باس شدید، اور ہم سخت لڑائی والے بھی ہیں، یعنی ہم جنگ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس جنگی طاقت بھی ہے اور ہم قوت والے بھی ہیں۔ والامر الیک فانظری ماذا تامرین، اب معاملہ تمہارے اختیار میں ہے، یعنی ملکہ سے کہا کہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ دیکھ لیں کہ اب آپ کیا حکم دیتی ہیں، آپ کیا فیصلہ کرتی ہیں۔ قالت، ملکہ سبا نے کہا کہ ان الملوک، کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اذا داخلوا قریۃ، جب وہ کسی بستی میں داخل ہو جاتے ہیں، افسدوها، تو وہ اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلھا ذلہ، اور جو عزت والے ہوتے ہیں ان کو وہ ذلیل کر دیتے ہیں، وکذالک یفعلون، اور اسی طرح بس وہ کرتے ہیں، ان کا کام یہی ہے۔ وانی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون، اور پھر اس کے بعد ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہدیہ بھیجتی ہے، اور یہاں پر وہ کہہ رہی ہے کہ میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ سفیر کیا جواب لاتے ہیں۔ تو وہ تحفہ ہدیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ بھیجتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ سفیر پہنچا تو اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بہت بہتر عطا کیا ہے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے، یعنی جو کچھ تم میرے پاس لائے ہو اس سے کہیں بہتر اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بل انتم بہدیتکم تفرحون، اور جو فرمایا کہ بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہو، یعنی اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تم جو میرے پاس لائے ہو تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم کوئی بہت بڑی چیز حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لائے ہیں، تو فرمایا کہ یہ اس سے تم ہی خوش ہو کہ بھئی یہ کوئی بڑا تحفہ اٹھا کر تم لائے ہو، اس سے کہیں بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے عطا فرما کر رکھا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ارجع الیہم، کہ واپس ان کی طرف لوٹ جاؤ، فلناتینہم بجنود، کہ ہم ضرور بضرور، فرمایا کہ لشکر لے کر ہم آئیں گے، لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا ذلۃ وہم صاغرون، اور فرمایا کہ جن کا مقابلہ وہ نہیں کر سکیں گے، یہ ایک میسیج دیا ملکہ سبا کے نام، اور کہا کہ ہم ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکالیں گے اور وہ خوار ہوں گے۔ اب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بادشاہت کے طور پر نہیں بلکہ آپ اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے اب آپ یہ فرما رہے ہیں، یعنی یہ آپ نے ان پر واضح کر دیا کہ میرے پاس دنیا کی طاقت بھی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر زمین پر بھیجا ہے، اور وہ قوم کے جو سرکشی اختیار کرتی ہے تو مجھے حکم ہے کہ میں ان کے ساتھ لڑوں۔ اب اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار والوں سے کہا، آپ نے فرمایا کہ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے۔ ملکہ سبا کا جو تخت ہے اس کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے کہ جو اس تخت کو میرے پاس لاتا ہے قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس تخت کے حوالے سے میں ایک بات عرض کر کے آج کی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، وہ یہ کہ کہا جاتا ہے کہ ملکہ سبا نے اپنے تخت کو وہاں سے روانہ ہونے سے پہلے اپنے کمرے میں اس کو بند کر کے رکھ دیا تھا، اور تاکہ وہاں تک کسی کی پہنچ نہ ہو سکے۔ تو اس کے بعد وہ اپنے ملک سے، اپنے یمن سے، اس علاقے سے وہ نکلی تھی، اور یہ تقریباً بہت بڑا سفر بنتا ہے، یعنی ہزاروں میل، 1000 میل سے زیادہ کا یہ سفر ہے کہ جو ملکہ سبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان یہ بنتا ہے۔ تو لیکن ابھی وہ اپنے تخت سے، اپنی سلطنت سے، اپنی ریاست سے نکلی تھی کہ ادھر سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار والوں سے کہا کہ کون ہے کہ جو اس تخت کو اٹھا کر میرے پاس لے آئے۔
تو ناظرین اکرام پھر آگے کیا ہوتا ہے، کون شخص تھا کہ جو پھر تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آنکھ جھپکتے لے آیا تھا، اس کا ذکر اب ہم کل کریں گے۔ ناظرین کرام یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، جو آیات آپ نے بیان کی ہیں ان سے متعلق کچھ سوالات۔ وَزَيَّنَ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، جب اعمال کی زینت کی بات ہوتی ہے، ان کو مزین کر کے دکھانے کی بات ہوتی ہے، تو دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ اگر ہم سورۃ النمل کی بات کریں تو اس کی ابتداء میں ہی یہ بات کی گئی کہ اللہ نے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھایا، اور دوسری طرف جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں جو آیات آج آپ نے بیان کی ہیں تو اس میں بتایا کہ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین اور زینت بنا کے دکھایا۔ اب نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہے، نسبت اعمال کے مزین کرنے کی شیطان کی طرف بھی ہے۔ آپ بیان کیجئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اور جب شیطان کی طرف ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، جب ہم ان افعال کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ انسان کے عمل کا نتیجہ اس کو عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں جیسے ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ در حقیقت ان کے اعمال کا نتیجہ ان کو دیتا ہے، یعنی ان کا کردار، ان کی سرکشی، ان کی ضد اس نتیجے تک لاتی ہے کہ آخر پھر جو ہدایت کا دروازہ ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے نا کہ جیسے ایک انسان ایک برا کام کرتا ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ پھر اس میں سے احساس گناہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے اعمال کو مزین کر دیا، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے حق کو رکھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، تو یہ حق کو بغیر انتظار کے، بغیر توقف کے قبول نہیں کرتے۔ یعنی ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حق کو اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب یہ رویہ انسان کا ہوتا ہے تو پھر اس کے جو اعمال ہوتے ہیں ان کو مزین کر دیا جاتا ہے، ان کو سجا دیا جاتا ہے، یعنی وہ انہی اعمال ہی کو اچھا سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور ان کا یہی خیال ہوتا ہے کہ اسی سے ہی اچھے نتائج مرتب ہوں گے اور یہی اعمال ان کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنی طرف ایک چیز کی نسبت کرتا ہے تو اس سے مراد اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور جب شیاطین کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک ابلیس ہے اور ایک شیطان ہے۔ اب یہ جو شیطان ہے، شیاطین ہے، یہ انسانوں میں بھی ہیں، جنوں میں بھی ہیں۔ شیاطین کا لفظ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ جب یہ اپنے شیاطین کی طرف ہوتے ہیں، علیحدہ خلوت میں جاتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں تو ہم تو مذاق کرنے والے ایمان والوں کے ساتھ۔ اب یہاں پر شیاطین کا لفظ اس معنی میں، اب جب انسان جس کیٹیگری کا ہوتا ہے، جس ذہنیت کا ہوتا ہے، جن اعمال کا ہوتا ہے، اس کی دوستی اور تعلق بھی پھر انہی لوگوں کے ساتھ ان کی بن جاتی ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں۔ اب واضح بات ہے کہ یہ جس کیٹیگری کے لوگ ہیں، جس مجلس اور صحبت کے لوگ ہیں، اسی طرح کے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو برے اعمال ہیں تو برے اعمال میں پھر شیاطین انسان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور پھر ان کا کردار یہی ہوتا ہے کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو یہ انسان کے لیے اس کو مزین کرتے ہیں، یعنی اس کو تھپکی دیتے ہیں، اس کو شاباش دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم بڑا اچھا تم نے کیا ہے، صحیح، اور دیکھنا یہ ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ بھی اچھا نکلے گا، اور پھر برے کام میں ساتھی بن کر پھر اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت فرق ہے ان دونوں میں، کہ جہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، دوسری طرف شیطان کا جب ذکر ہوا تو اس سے مراد پھر یہ مطلب ہے کہ وہ شیطان، وہ جو برے لوگ ہیں، وہ پھر اس برے کام میں اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کا تعاون کرتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ آیت سجدہ تلاوت کی گئی یہاں پہ جو آج کا ہمارا درس تھا، اس کے اندر پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو قرآن کا مقصود ہے آیت سجدہ لانے کے پیچھے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم آیات سجدہ پہ ہم بات کرتے ہیں، اس میں فقہاء کا جو نقطہ نظر ہے عام طور پر، خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، وہ تو وجوب تک جاتے ہیں کہ یہ ہر صورت میں کرنا چاہیے، یعنی اگر کوئی شخص اس وقت نہیں کر سکتا تو بعد میں اس کو کر لے۔ لیکن ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ افضل ہے،
یعنی فضیلت رکھتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے کہ جب انسان اس مقام تک پہنچتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ کر لے۔ بعد نے اس کو فرض تک بھی بیان کیا، لیکن ہمیں جو احادیث اور روایات ملتی ہیں اس کی روشنی میں ہم یہی رائے قائم کر سکتے ہیں کہ اس کی فضیلت بہرحال بہت ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر آپ نے ایک سورت کی تلاوت فرمائی تو اس میں سجدہ آیا، تو آپ نے ایک جمعہ پہ تو سجدہ کیا، دوسرے جمعہ کو پھر آپ نے اسی کی تلاوت کی لیکن آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ ٹھیک۔ اسی طرح حضرت زید بن ثابت نے ایک سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی اور تلاوت کی تو سجدہ نہیں کیا، رسول اللہ نے اس پر ان کو کوئی ایسا حکم نہیں جاری فرمایا کہ بھئی آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا، آپ ضرور یہاں پر سجدہ کریں۔ تو ایسے بہت سے حوالے ہمیں یہ ملتے ہیں، لیکن بہرحال اس کی جو فضیلت ہے، جو اس کا ایک مرتبہ ہے، اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اسے سجدہ کرنا چاہیے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ لیکن مولانا صاحب پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا نا کہ یہ جو آیت سجدہ ہے یہ قرآن کریم کے اندر لائی کیوں گئی، یعنی آیات ان مقامات پہ سجدہ کرنے کا کہا کیوں گیا ہے، اللہ رب العزت کی منشا اس سے کیا ہے؟ دیکھیے کئی مقامات ایسے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے کلام کیا تو آپ نے ان کو رب کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کو تلاوت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ بھئی اللہ کی فرما برداری میں آ جاؤ۔ ایک لحاظ سے خبرداری ہے، ایک لحاظ سے قیامت کا بیان ہے، ایک لحاظ سے یہ بتانا ہے کہ تم اللہ کی مخلوق ہو، اللہ تمہیں پیدا کرنے والا ہے، تو اس کی بارگاہ میں جھکو اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کا تم مظاہرہ کرو۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری یہ کہ کائنات میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظم ہے جو اس کائنات میں موجود ہے، اس میں یہ ہے کہ انسان کو راغب کرنے کے لیے بتایا گیا کہ بھئی آپ ساری کائنات خدا کی بارگاہ میں جھکتی ہے، سجدہ کرتی ہے، اس کی تعظیم کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، تو لہٰذا انسانوں کو بھی یہ اس بات کی تعلیم دی گئی کہ بھئی تم بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکو اور سجدہ کرو۔ اور پھر اس طرح ایمان والوں کو بھی خاص طور پر متوجہ کیا گیا، جیسے کئی جگہوں پہ کہا ہے ایمان والو ایمان لاؤ، یہ بھی ذکر ہوتا ہے، یا یہ کہا کہ بھئی اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اسی طرح جو رکوع اور سجود کا ذکر قرآن پاک میں کئی مقام پر آتا ہے تو آپ دیکھیں وہاں پر یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ بھی آتے ہیں، تو ایمان والوں کو خاص طور پر اس کی پھر تلقین کی جاتی ہے کہ تم خصوصی طور پر اس کا اہتمام کرو۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا مولانا صاحب ایک بڑا اہم مسئلہ خاص طور پہ وہ بڑی ایک دیر سے وہ بحث چل رہی ہے، جب ہم بات کرتے ہیں ملکہ سبا کی تو یہاں پہ آ کے ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے ہاں عورت کی حکمرانی سے متعلق، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص یہ خبر لے کے آئے یا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ذکر کیا کہ اہل فارس نے اپنے ہاں ایک خاتون کو حکمران بنا دیا ہے یا بادشاہ نے اپنی بیٹی کو حکمران بنا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس کی حکمرانی عورت کے سپرد ہو۔ یہ ایک تو یہ ہے، آپ بتائیے گا اس روایت کا پس منظر کیا ہے، اور یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ملکہ سبا حکمرانی کے اس منصب پہ ہیں، اور آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ وہ جب اسلام قبول کر لیتی ہیں یا حضرت سلیمان کا دین قبول کر لیتی ہیں تو اس کے بعد بھی وہ اپنے اس منصب پہ ہیں۔ آپ اس روایت کا اور اس پورے جو موضوع ہے اس کا احاطہ کیجیے گا۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ روایت ہے اس پہ خود محدثین نے کلام کیا ہے، اس میں ایک راوی ہے کہ جو جس پر اعتراض آپ کہہ لیجئے، جس پر جرح محدثین نے کی ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ حدیث جنگ جمل کے موقع پر جو 36 ہجری میں ہوتی ہے اس موقع پر حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے روایت کی، گویا کہ 36 سال کا جو عرصہ بنتا ہے یا اس سے بھی زیادہ عرصہ بنتا ہے تو کہیں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی صحابی نے بھی بیان نہیں کیا، اس کو بیان نہیں کیا۔ ٹھیک، تو یہ ایک تو جنگ جمل کے موقع پر اس کو 36 سال کے بعد جا کر بیان کیا گیا۔ اور پھر ایک اور بات سب سے اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو یہ بات بیان کی گئی کہ وہ قوم ہی فلاں نہیں پا سکتی، جبکہ ہم اس کے برعکس دیکھتے ہیں خلاف واقعہ کہ قوموں کو ہم نے عروج پاتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور حکمران عورتیں بھی ہیں۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں بھی عورتیں حکمران رہی ہیں بادشاہت کے زمانے میں، لیکن وہ وقت بہت اچھا تھا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس کمپنی کا کہ باس اگر عورت ہے تو وہ کمپنی بہت اچھا آرگنائز کام کرتی ہے، اور جس آفس میں بھی عورت ہو
تو وہاں پر بھی دیکھا ہے کہ ایک پورا نظم اور ضبط جو ان سا ہے ڈسپلن قائم ہو جاتا ہے. تو عورت کے مزاج میں چونکہ وہ بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹنے والی ہوتی ہے, ایک ڈسپلن میں لانے والی ہوتی ہے, نظم و ضبط میں ان آرڈر میں رکھنے والی ہوتی ہے. اللہ نے اس کو کچھ فطرت, طبیعت, مزاج اس کو ایسا اللہ نے اس کو عطا کیا ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالکل اس کے خلاف دنیا نے ترقی کی ہے. تو ایسا قول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے تو پھر اس کے خلاف واقعہ کوئی بات ایسی نہیں ہونی چاہیے. تو لہٰذا بہت سی ایسی یعنی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر اس حدیث کو قبول کرنے میں مشکل پیش آتی ہے. ناظرین کرام, یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک. ہمارے صاحب ایک سوال, حکومت, ریاست, حکمرانی کی بات چل رہی ہے, تو میں جب پڑھ رہا تھا تو ایک چیز میرے سامنے آئی, ایک تحریر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر اس سے متعلق ایک سوال ہے. ایک صحیح اسلامی حکومت کو یہ حق تو نہیں ہے کہ وہ غیر مسلموں کو اسلام لانے پر مجبور کرے, لیکن اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ غیر مسلموں کو اقتدار پر متمکن نہ رہنے دے, یعنی ان کو اقتدار پہ قابض نہ رہنے دے. آج کل جب نیشنل اسٹیٹس بن گئی ہیں اور ہمارے سامنے ایک نیا نظم آ گیا ہے حکمرانی کا, تو کیا آج بھی اس آیت کے تناظر میں ایک فرض بنتا ہے اسلامی حکومت کا کہ وہ کسی دوسری غیر مسلم حکومت کو ختم کر کے اپنی حکومت قائم کرے؟ اچھا دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس تحریر کو آپ نے پڑھا ہے اس کا خالصتاً تعلق ایک اسلامی ریاست کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. یعنی جب آپ ایک ریاست قائم کریں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ یہ اسلامی ریاست ہے, اسلامی اصولوں پر یہ قائم ایک ریاست کی گئی ہے اور اس کا جو نظم و ضبط ہے وہ مسلمان چلائیں گے, تو پھر واضح بات ہے کہ اس میں کچھ چیزوں کو آپ طے کر لیتے ہیں. جی, یہ اس حوالے سے ہے. اور اس تحریر کا جو اصل جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جب مسلمانوں کو غلبہ حاصل تھا, مسلمانوں کو اقتدار حاصل تھا, اور خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو دور اول ہے, خلفائے راشدین کا ہم زمانہ دیکھتے ہیں, اور دنیا کے ساتھ جو مسلمانوں کے معاملات تھے وہ اس طرح تھے کہ جیسے فاتح اور مفتوح کا ایک تعلق ہوتا ہے. تو وہ اس دنیا میں جب آپ ایک ریاست کو قائم کرتے ہیں تو اس میں پھر آپ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. صحیح. لیکن آج کی دنیا میں جب ہم بات کرتے ہیں تو جو اس وقت دنیا کا نظم و ضبط چل رہا ہے, دنیا کا نظام چل رہا ہے, اس میں نیشن سٹیٹ کا ایک تصور ہے. جی. تو جب ایک ریاست کسی نظریے پر قائم ہوگی, تو مثال کے طور پر آپ اسلامی ریاست کو ایک طرف رکھ دیں, آپ کرسچن ریاست بھی جب قائم ہوتی ہے, مسیحی ریاست, تو واضح بات ہے کہ ان کا جو طریقہ کار ہوگا, اس کا جو نظم و ضبط ہوگا, جو اصول ہوں گے وہ اسی ہی پیراڈائم میں اور اسی دائرے میں ہوں گے جو مسیحیت کا طے کردہ ہوگا. ایسے ہی ہے. اسی طرح لیکن جب ہم آج دنیا کی ہم بات کر رہے ہیں تو نیشن سٹیٹس کا ایک تصور ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اس ٹکڑے میں, اس خطے میں کہ جہاں پر ایک ریاست قائم ہوتی ہے, وہاں پر رہنے والے پھر مذہب کی بنیاد پر نہیں پہچانے جاتے, بلکہ وہ پہچانے جاتے ہیں اس نظم و ضبط اور اس ریاست کی بنیاد پر کہ بھئی یہ پاکستانی ہیں, یہ انڈین ہیں, ان کا تعلق مثال کے طور پر یہ کوئی یورپین سٹیٹ ہے, اس سے ایک تعلق بن گیا نا. تو وہاں پر پھر یہ ہوتا ہے کہ سب لوگوں کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ ریاست کے معاملات میں مداخلت بھی کریں, دلچسپی بھی لیں, اور ان کو ذمہ داریاں پھر تقسیم کی جائیں. وہ ذمہ داریاں پھر مذہب کی بنیاد پر پھر نہیں ہوتی, وہ پھر اہلیت کی بنیاد پر ہوتی ہیں, اس بنیاد پر ہوتی ہیں کہ یہ اس قوم کا ایک فرد ہے. بے شک وہ مسیحی ہے, وہ ہندو ہے, وہ مسلمان ہے, وہ سکھ ہے, وہ پارسی ہے, وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, پھر وہ مذہب نہیں ہے بلکہ وہ پھر ریاست ہے, اس کے بنیاد پر پھر تقسیم کی جاتی ہے. تو لہٰذا اب جو دنیا کا نظم و نسق ہے اور نظام ہے پورا, وہ اب اس بنیاد پر چلایا جا رہا ہے. تو لہٰذا وہ جو تحریر ہے اس کا تعلق ایک خاص پس منظر کے ساتھ ہے, جہاں پر بھی ایک اسلامی ریاست تھی یا ہوگی. اگر آنے والے دنوں میں یہ نظم تبدیل ہو جاتا ہے, بدل جاتا ہے, تو واضح بات ہے کہ ہر کوئی پھر اپنی ہی کمیونٹی اور اپنے مذہب, عقیدہ, نظریہ اسی کو مد نظر رکھ کر پھر ریاست کی بنیاد رکھتی ہے.
بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ۔ شارق آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے، پلیز امانے صاحب کے سامنے رکھیے۔ تو بہت شکریہ شعیب صاحب۔ اچھا، ہمارے ہاں جو شوبز سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے کام کو ترک کر دیا کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ جو شوبز کی فیلڈ ہے وہ دینی احکامات کے خلاف ہے۔ جبکہ میں ایک بیان بھی پڑھ رہا تھا ایک ایکٹریس کا، وہ کہتے ہیں کہ میں خدا کو کیا جواب دوں گی کہ میں اپنی پکچر سے پیسے کما رہی تھی۔ تو کیا جو یہ کام ہے شوبز کا، کیا یہ واقعی دینی احکامات کے خلاف ہے؟ اور جو لوگ چاہتے ہیں اس میں آنا، رائٹر بننا چاہتے ہیں، ایکٹر بننا چاہتے ہیں، کیا وہ اپنا یہ شوق چھوڑ دیں؟ دیکھیے، بنیادی بات جو ہے نا، اس میں دو باتیں میں کہوں گا، آپ کا سوال اسی میں ہی کور ہو جائے گا۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ میں نے ترجیحات پر ایک لیکچرز دیے ہوئے ہیں۔ اچھا، دین میں ترجیحات، یعنی یہ طے کرنا ضروری ہے کہ کس کام کو میں ترجیح دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس بات کے پابند ہیں کہ آپ اپنے کردار، اپنے اخلاق کی آپ حفاظت کریں، جی، آپ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ یہ سب سے بنیادی بات ہے۔ تو ترجیحات میں اگر کوئی شخص مثال کے طور پر ڈاکٹر بنتا ہے، 10 سال 15 سال وہ اس فیلڈ میں وقت گزارتا ہے، اب وہ یک اپنے اس فیلڈ کو چھوڑ کر وہ کہتا ہے جی میں نے اب مذہبی تعلیم حاصل کرنے ہیں، میں نے مذہب کی طرف آنا ہے، بالکل، تو خود علماء نے اس پر لکھا ہے کہ وہ جس فیلڈ میں 15 سال لگا چکا ہے نا، اب اس کو چاہیے کہ وہ اس میں ہی کام کرے، اس میں محنت کرے۔ اصل اس میں محنت کرنا، کام کرنا، یہ بھی دین ہی کا تقاضا ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ مثال کے طور پر دیکھیے کہ آپ نے شوبز کی بات کی ہے، بہت اچھا کام بھی ہوتا ہے، ہو رہا ہے، معاشرے کی اصلاح کے لیے معاشرتی ڈرامے ہوتے ہیں، سماجی تربیت ہوتی ہے، اور اس طرح اور دیگر ممالک بھی اس پر فلمیں بنا رہے ہیں۔ ترکی آپ کے سامنے ہے، ایران آپ کے سامنے ہے، بہت اچھا کام وہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ہرگز یہ جو ایک انتہائی رویہ ہوتا ہے نا کہ ہم یہ چھوڑ کر ہم اس طرف چلے جائیں۔ ہاں دیکھیے، جو تبلیغ اور دعوت ہوتی ہے وہ کن کے لیے ہوتی ہے؟ میں رات بھی کسی جگہ بیٹھا تھا تو میں یہی بات کر رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ادھر درس میں یا کلاس میں ایسے نوجوان بھی آتے ہیں جو بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں، بری عادات کا شکار ہوتے ہیں، یعنی ان میں ایسے وہ ذکر کر رہے تھے نوجوانوں کا کہ شاید ہمیں یہ بات بہت بری لگے۔ تو میں انہیں یہی بات کہہ رہا تھا کہ یہ جو درس ہوتا ہے، کلاس ہوتی ہے، کوئی دین کی بات ہوتی ہے، یہ ہوتی ہی ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے، جو ہیں ہی نیکوکار لوگ، اچھے لوگ ہیں، ان کو بھلا کیا ضرورت ہے تبلیغ کی دعوت کی؟ تو لہٰذا اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جس شعبے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر زیادہ کوئی امکان ہے برائی کا، تو پھر اس میں زیادہ اچھا کام کر کے دکھانا چاہیے اور اس میں رہ کر لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک بات تو یعنی اس حوالے سے ہو گئی، یعنی جو ترجیح پر میں نے اب بات کر دی کہ یہ پریورٹیز جو ان سی ہے، اس میں آپ یہ مت دیکھیں کہ بھئی اب میں کسی اور شعبے میں یا خاص حلیہ اختیار کر کے میں اگر بنوں گا تو پھر تو میں دیندار ہوں، تو خاص شعبے سے وابستہ ہوں گا تو پھر تو میں مذہبی ہوں گا، باقی شعبوں سے میں وابستہ ہوں گا تو میں مذہبی نہیں ہوں گا۔ تو مذہب کہیں پر آپ کو پابند نہیں کرتا، آپ کسی بھی شعبے سے ہوں، آپ اچھا کام کریں، انسان اور مسلمان بن کے رہیں، تو وہی آپ کے لیے نیکی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ لیکن وہ اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے اچھا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شوبز میں ملاقاتیں ہوتی ہیں غیر محرم سے، اور آپس میں مل کر کام کرنا ہوتا ہے، اور اگر سوسائٹی کے لیے بھی اچھا میسیج اگر دینا ہے، جس سے منسلک میرا اگلا سوال بھی ہے، تو اس میں بھی وہ ایسے یعنی کہ عمل دکھاتے ہیں کرتے ہوئے جو کہ جن کی دین میں منائی ہے، تو پھر کیسے یعنی کہ وہ تو یعنی کہ اس کام میں انوالو تو ہو گئے نا، چاہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہی کر رہے ہیں، تو کیسے وہ اچھا کام کر سکتے ہیں اس فیلڈ میں رہتے ہوئے؟ دیکھیے، میں نے عرض کیا نا کہ اٹ سیلف کوئی چیز بھی بری نہیں ہوتی، اچھا، وہ ڈرامہ ہو، وہ فلم ہو، وہ میڈیا ہو، کچھ بھی ہو، یہ تو ایک سکرین ہے جس پر آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں چیز۔ اصل جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ بنا کیا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں، تو اس چیز کو مد نظر رکھا جائے۔ آپ کسی چیز کے جواز اور کسی چیز کے ناجائز ہونے میں جانے کے بجائے آپ اس چیز پر فوکس کیجئے کہ جو آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے، آپ اس کو کس طریقے سے استعمال کر کے آپ معاشرے کی اصلاح کا کام کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اصل توجہ اس پہ ہماری ہونی چاہیے۔ آپ کو میں نے ایران کی مثال دی ہے، آپ ایران کی فلمیں دیکھ لیجئے، اچھا، ان کے ڈرامے دیکھ لیجئے، وہ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ ایک 5 منٹ کا بھی کوئی انہوں نے بنایا ہوا ہے نا، آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے کہ انسان ایک دفعہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ کتنے خوبصورت انداز سے انہوں نے میسیج دیا ہے۔
تو ولگیرٹی اور فحاشی اور یعنی یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے کوئی پیغام جاتا ہے. یہ تو سوائے معاشرے کی تباہی اور بربادی کی اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر یہ آپ کو میڈیم ملا ہے تو اس کے استعمال کر کے بہترین قسم کے ڈرامے اور بہترین قسم کے فلمیں بنا کر معاشرے کی اصلاح کا کام ہو سکتا ہے. صحیح. ناظرین کرام یہاں پہ وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شارق آپ سوال پلیز ہمارے ساتھ. تو آپ ابھی گفتگو کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ جو لوگ فحاشی اور عریانی یعنی کہ دکھاتے ہیں اپنے کام میں, وہ تو یعنی کہ اچھا میسیج نہیں دے رہے, اچھا پیغام نہیں دے رہے. تو اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ جو شوبز کی فیلڈ ہے وہ غلط ہے. لیکن اگر کوئی رائٹر مثال کے طور پر اپنی کسی کہانی یا تحریر میں ایک برائی کو ہوتے ہوئے دکھا رہا ہے, مثال کے طور پہ ایک سینسرڈ وے میں ایک برے عمل کو دکھا رہا ہے, اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں بلکہ اس سے اجتناب کریں, لیکن جو معاشرہ ہے وہ ایسے رائٹر کو بہت لتاڑتا ہے, اور جو مذہبی طبقہ ہے وہ بھی کافی تنقید کرتا ہے ایسے رائٹرز پر اور ایسی کہانیوں پر. تو یعنی کہ اس کو آپ کیسے یعنی کہ جسٹیفائی کریں گے کہ وہ تو برا کام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ معاشرے میں اچھا میسیج جائے, لیکن آپ نے کہا کہ آپ اچھے کام کے تھرو آپ اچھا میسیج کریں, اچھا میسیج دیں, اور برے کام کے تھرو اچھا میسیج نہیں جا سکتا. دیکھیے, انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی زرخیزی انسان کو عطا کی ہے. اگر ایک ہی واقعے کو انسان بیان کرنا چاہے, اس کو پیش کرنا چاہے, تو اسے انسان پیش کر سکتا ہے. جی, یعنی یہی جو واقعہ جو آپ بیان کر رہے ہیں نا, کہ مثال کے طور پر کوئی ایسا برا واقعہ معاشرے میں ہوا جیسے ریپ کا واقعہ ہوتا ہے, اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا, بتانا کہ یہ کتنا برا فعل ہے, یہ کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی کیا سزا ہے, اور معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کسی بھی سین کو, کسی بھی منظر کو دکھانے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی کی جو نارمز ہوتی ہیں, روایات ہوتی ہیں, لوگوں کی ذہنیت ہوتی ہے, سوچ ہوتی ہے, آپ اس کو بھی مد نظر رکھیں. ایک یہ چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میسیج ہی دینا ہے نا, میسیج دینے کے بہت سے اور طریقے بھی ہیں, اور میں نے جیسے آپ کو ابھی اور ملکوں کا بھی حوالہ دیا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف وہی چیز دکھائیں گے ہی تو میسیج جائے گا. بہت سے اور انداز ہیں کہ آپ جو لکھنے والے ہیں, لکھاری ہیں, دیگر لوگ ہیں, وہ اگر چاہتے ہیں کہ ایک اچھا میسیج جائے قوم کو, تو اس کے اور بھی بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں جن کو وہ اختیار کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو صرف ایک خاص طریقے سے ہی دکھایا جا سکتا ہے, خاص طریقے سے ہی سمجھایا جا سکتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, کیونکہ سینسرڈ وے میں اگر آپ چاہے ایک برائی کو دکھا رہے ہیں, لیکن برائی وہ پھر چھپ جاتی ہے, ڈھک جاتی ہے. دیکھیے, اب اس پر مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ پر, جی, کہ چھوٹے بچوں کو, بچیوں کو کس طرح بتایا جائے کہ بھئی اگر کوئی شخص اجنبی ہے یا اپنا ہی ہے تو وہ آیا کہ اس کا ٹچ کرنا کیسا ہے. اب آپ اس پر دیکھ لیجئے, موویز دیکھ لیجئے, ویڈیوز دیکھ لیجئے, کتنے بہترین راستے سے بچوں کو بتایا گیا ہے. اب یہی طریقہ ڈراموں میں اور دوسری جگہوں پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. تو میں اصل جو بات سمجھانا چاہتا ہوں نا, وہ یہ ہے کہ چونکہ میرا بھی کتاب سے تعلق ہے, سوچ بچار سے, لکھنے پڑھنے سے, میں دیکھتا ہوں کہ بہت وسعت ہے. انسان اگر کسی چیز کو پیش کرنا چاہتا ہے نا, اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ورائٹی دی ہوئی ہے, بہت تنوع ہے انسان کے پاس, کہ وہ ایک ہی چیز کا میسیج اگر دینا چاہتا ہے تو اس کے پاس بہت سے مختلف میڈیم اور بہت سے مختلف انداز ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ ایک میسیج لوگوں تک پہنچا سکتا ہے. صحیح. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی اسلامی مہینہ آتا ہے یا رمضان, جیسے ابھی ربیع الاول آ رہا ہے یا رمضان ہو گیا, تو اس میں جو ہمارے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں وہ مختلف چینلز پر نظر آتے ہیں, لیکن جو عوام ہوتی ہے وہ کافی تنقید کا نشانہ بناتی ہے ان کو, اور کہتی ہیں کہ یہ دیکھیں جی آگے موسمی نمازی, موسمی مسلمان ہیں, خاص مہینوں میں آ جاتے ہیں اور سارا سال جو عیاشی کرتے رہتے ہیں, ڈانس, ناچ وغیرہ, ناچ گانے میں انوالوڈ ہوتے ہیں. تو کیا یہ رویہ ٹھیک ہے ہماری عوام کی طرف سے, اور یعنی کہ کیا یہ انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے کسی انسان کے ایمان کا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پروگرام کی جو نیچر ہوتی ہے اسی حساب سے لوگوں کا تعین اگر ہو تو وہ زیادہ بہتر میسیج لوگوں تک پہنچ سکتا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر ایک سیاسی پروگرام ہے تو اگر وہ شخص کے جس نے پولیٹیکل سائنس میں تعلیم حاصل کی ہوئی ہے
اور جو اس سیاسیات کے سبجیکٹ کا ماہر ہے، کرنٹ افیئرس کا ماہر ہے، جی اگر آپ سیاسی پروگرام کے لیے بٹھائیں گے تو وہ بہت بہتر طریقے سے میسیج اچھا جائے گا، لے کر چلے گا. اس کے پاس معلومات بھی ہوں گی، مختلف ڈائمینشنز کو وہ جانتا ہے کہ کن کن مسائل پر میں بات کر سکتا ہوں، میں دوسرے کو دعوت دے سکتا ہوں. اسی طرح جب آپ مذہبی کوئی پروگرام لے کر چلتے ہیں، اگر اس میں کوئی ایسا شخص ہو کو جس کی مذہبی تعلیم ہو، علم ہو، نالج ہو، اگر وہ اس کو لے کر چلے تو وہ بہت بہتر طریقے سے اس کو لے کر چل سکتا ہے. یہ بھی ہے. اور ایک اور بات جو سب سے عام بات ہے وہ یہ کہ عوام کا جو یہ طرز عمل ہے جی کہ حالانکہ ان کو بٹھایا اس لیے جاتا ہے کہ عوام دیکھتی ہے، بالکل ریٹنگ اسی لیے ہوتی ہے نا کہ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. واضح بات ہے کہ ان کا Celebrity تعلق ہے، گلیمر سے مشہور ہے. تعلق ہے، ان کا شوبز سے تعلق ہے، تو عوام ان کو دیکھنا پسند کرتی ہے، تو لہٰذا ان کو دکھایا جاتا ہے اور عوام پھر تنقید بھی کرتی ہے. تو گویا کہ یہ عوام کی طرف سے جو رویہ ہے یہ نامناسب رویہ ہے. جی اگر احتجاج کی بات ہے تو پھر عمل کے ساتھ بتائیں نا کہ بھئی ہم یہ چیز اس طرح پسند کرتے ہیں، ہم اس طرح پسند نہیں کرتے. لیکن عوام کا معاملہ یہ ہے کہ ریٹنگ واضح بات ہے عوام سے آتی ہے اور پھر وہ ان پر تنقید بھی کرتی ہے. تو اصل جو چیز ہے جو سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ جو جہاں پر بیٹھا ہوا ہے وہ بزنس کر رہا ہے، جی وہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ایک کام کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ بھئی کس طریقے سے یہ جو کام ہے، بزنس ہے، یہ تجارت کاروبار، میرا جو چینل ہے یہ کس طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے، اس کا یہ پیش نظر یہ بات ہوتی ہے. لیکن سمجھداری کا تقاضا یہی ہے، میچورٹی کا، کہ جو جس سبجیکٹ کے بارے میں وہ جو پروگرام ہو رہا ہے اگر اسی کے ہی ماہرین بیٹھیں تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت بہتر طریقے سے اس پروگرام کو لے کر چل سکتے ہیں اور اس کا حق بھی وہ ادا کر سکتے ہیں. اچھا ایسے بھی ہوتا ہے کہ عوام جو ہوتی ہے وہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کوئی ایک پرٹیکولر سا ایک شو شروع ہو جاتا ہے یا کہہ لیں ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے جو کہ عوام بہت شوق سے دیکھتی ہے، بہت یعنی کہ ریٹنگز آتی ہیں اس کی. لیکن پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر بازگشت ہوتی ہے، عوام تنقید کرتی ہے کہ بھئی آپ نے رمضان کے مہینے میں شو شروع کر دیا. تو اتنی کانٹرڈکشن جو ہے یعنی کہ عوام کا بھی تو پھر حساب ہونا چاہیے خدا کے ہاں کہ وہ یعنی کہ ایک طرف رمضان کے احترام کی بات کرتے ہیں اور پھر وہی لوگ اس کی ریٹنگ بھی یعنی کہ دیکھیے خدا کے ہاں تو سب کا معاملہ ہے، وہ میرا آپ کا ہم سب کا خدا کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سرخرو فرمائے. اصل جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اپنی اصلاح ہمیں کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم دوسروں پر تنقید کریں. رمضان میں خاص طور پر اس کا تقاضا اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ ایک احترام کا مہینہ ہے، اس میں روزے رکھے جاتے ہیں، تراویح ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 1400 سال سے ایک سلسلہ ایسے چلا امت میں جاری ہے کہ خاص اہتمام رمضان المبارک میں کیا جاتا ہے، فرائض کے حوالے سے، واجبات کے حوالے سے، نوافل کے حوالے سے، قرآن کی تلاوت کے حوالے سے. تو وہ رمضان کا ایک خاص مہینہ اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے. تو اس لیے اس پر تنقید بھی کی جاتی ہے کہ بھئی یہ کام جو اچھل کود کے ہیں، کھیل کود کے ہیں اور ایسے جو پروگرام ہوتے ہیں تو ان سے پرہیز ہی کیا جائے تو وہ بہتر ہے تاکہ انسان یکسوئی کے ساتھ رمضان میں جو عبادات کا معاملہ ہے اس کو ادا کر سکے. بالکل وہ سارا وقت جو ہے نا وہ اس میں ہوتا ہے. ہمارے صاحب آج کی حدیث مبارکہ کا وقت ہوا چاہتا ہے پلیز. آج کی حدیث غصے کے حوالے سے ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الشدید بسرعۃ، کہ جو پہلوان ہے، طاقتور ہے، فرمایا کہ وہ شخص طاقتور نہیں ہے کہ جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دیتا ہے، کسی کو شکست دے دیتا ہے. فرمایا کہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اصل جو طاقتور شخص ہے وہ ہوتا ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. یعنی ایک شخص پہلوان ہے، طاقتور ہے، وہ کیا کرتا ہے کشتی میں اپنے مقابل کو، اپنے حریف کو پچھاڑ دیتا ہے، اس کو شکست دے دیتا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا وہ طاقتور اصل میں نہیں ہے. اصل طاقتور کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ جب اس کو غصہ آئے تو اس وقت وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لے. اس لیے کہ جب انسان غصے میں آتا ہے تو پھر گالم گلوچ بھی کرتا ہے، پھر اپنے سامنے بڑے چھوٹے کا بھی خیال نہیں کرتا. تو اصل طاقتور وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو کنٹرول کر لے. وہ نہیں ہوتا کہ جو دوسروں کو شکست دیتا پھرے، دوسروں کو پچھاڑتا پھرے اور دوسروں کو چپ کراتا پھرے. وہ طاقتور نہیں ہے. طاقتور وہ شخص ہے کہ جو کردار میں، اخلاق میں اتنے اعلیٰ مقام پر ہو کہ اگر اس پر غصہ طاری ہو تو اس وقت بھی وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، دوسرے کی بے عزتی نہ کرے، بڑوں کی گستاخی نہ کرے، چھوٹوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے. تو یہ در حقیقت طاقتور شخص ہوتا ہے.
امان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بہت مدلل انداز میں آپ نے سوالات کے جوابات دیے، بہت شکریہ شارق آپ کے سوالات کا۔ ناظرین کرام اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے، اللہ رب العزت حسن کلام، تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔